اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ صفات کے لیے و سلام کے بعد، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جامعہ کراچی کے اندر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منور اس خوبصورت بزم نور میں اور آپ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اسٹیج پر مقتدر حضرات تشریف فرما ہیں۔ حضرت قبلہ پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب نے حکم دیا تو میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوا، یہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ فرمائیں گے کیونکہ میں آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں۔ ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں کیمرے چل رہے ہیں، یہ ضروری تو نہیں رہتا کہ ہر چیز کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھا جائے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو ڈائریکٹ بھی غور کرنا چاہیے۔ جہاں ہمارے بڑے خوبصورت شخصیات جلوہ فرما ہیں، ڈاکٹر صادق صاحب ہیں، اور ابھی جناب والی صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ نعتیں بڑی خوبصورت ہوئی، پنڈال کے اندر بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت چہرے میری نظروں سے گزر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ تھوڑا سا محفل کے انداز میں تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محفل اگر مسجد کے اندر ہو تو پھر بھی وہ سرکار کی محفل ہوتی ہے، اور اگر صوفے پہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو محفل تو نبی پاک کی ہے نا جی ہوگی۔ تو یہ توجہ اہل محبت کا ہمیشہ سے ایک خوبصورت طریقہ رہا ہے، اعزاز رہا ہے، تو اس اعزاز کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ انسان کے مقام کے یا جگہ کے بدلنے سے اس کا حال تھوڑی بدل جایا کرتا ہے۔ حال تو طاری رہنے کی چیز ہے تو وہ ہر جگہ طاری رہتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، بہت زیادہ مشینوں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اقبال نے تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دل کے لیے موت ہے مشینوں کے خون، احساس مربت کو کچلتے ہیں آلات۔ آپ تھوڑی دیر میری بات پہ توجہ کریں۔ ایک مضمون مجھے حضرت نے کہا ہے کہ میں اس پر کچھ دیر بات کروں۔ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، قرآن پاک نے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، کسی تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں۔ قرآن پاک نے ہمارا جو رشتہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مالک کے معنی بھی ہمارے مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ اس بات کو ضرور سمجھیے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ہمارے دل سے زیادہ ہمارے قریب ہوتے ہیں،
اور جب کبھی کوئی شخص لفظ بولتا ہے نا کہ فلاں کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا، دل ہے صحیح میرے پاس پر لگ نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو دل سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ہو تو دل لگتا ہے، نہ ہو تو دل نہیں لگتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے قریب ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دل نہیں لگ رہا ہوتا، انسان بوجھ سمجھتا ہے ان کا پاس رہنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوں تو طبیعت لگتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لالت الدفاع میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2-3 نمازوں میں نماز کے بعد فوراً چلے گئے، آئے نہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے. تو کہتے تیسری دفعہ میں نے جا کے ان سے کہا کہ محبوب علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں، 3 دفعہ پوچھ چکے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر جلدی سے حاضری خدمت ہوئے. حضور نے فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے. تو حضور نے فرمایا وہ تم سے تھوڑی کہا تھا، تم نہ جایا کرو، تم رہتے ہو تو میرا دل لگا رہتا ہے، تم نہ جایا کرو. بھائی یہ یاد رکھو، اس بات کو سمجھیں. یہ جو جب سے ماحول آیا نا خشکی کی طرف، جب سے یہ ماحول خشکی کی طرف آیا ہے، جب سے اہل حق نے بھی کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے سیدھی سیدھی 2 ٹوک بات کریں، یہ زیادہ وظائف کیا ہوتے ہیں، یہ زیادہ عبادات کیا ہوتی ہیں، تھوڑا آگے بڑھ کے بات نہ کریں، تو ہر چیز میں خشکی سی نظر آنے لگی. جعلی پیروں پر اس قدر کثرت کے ساتھ تنقید کی گئی کہ لوگوں نے اصلی پیر کا بھی ادب کرنا چھوڑ دیا. ہم نے ہر آدمی کو اس غلط اینگل کے ساتھ متعارف کرایا ہے کہ یوں لگا ہے کہ زمانے میں کوئی آدمی صحیح بچا ہی نہیں. یہ جب تک محبت نہیں ہوتی تو انسان، حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا میرے وسوسے نہیں جاتے. بہت سارے نوجوان کہتے ہیں نا حضرت وسوسے بہت آتے ہیں، تو کہا تھا میرے وسوسے نہیں جاتے. تو حضرت عارف رومی مسکرا پڑے اور فرمانے لگے اللہ نے تمہیں عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور تم نے عقل کے ہاتھوں استعمال ہونا شروع کر دیا ہے. تو تمہیں استعمال کرنے کو دی تھی میاں. اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ عقل پوری استعمال کریں. اسلام آپ کو مطمئن کرتا ہے، دین آپ کو عقلی نقلی دلائل دیتا ہے. جہاں تشنیکی ہوتی ہے دین اس کو پورا کرتا ہے. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، دین قبول کرنے کے بعد پھر ہر ایک چیز کو عقل کے زاویے پہ تولنا، پھر ہر بات کی دلیل اور اصل ماخذ تک جانے کی کوشش کرنا، ان لوگوں کا کوشش کرنا جو بیچارے بالکل اس کے اہل نہیں ہیں، جو بالکل جا نہیں سکتے، کسی پر اعتبار نہ کرنا. صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں ایک بات لکھی ہے، بڑی غور سے اس پر توجہ کیجیے گا. ہمیں کسی پر اعتبار تو کرنا چاہیے نا، کہیں رکنا تو چاہیے نا، کسی کو تو اپنے سے دیانتدار سمجھنا چاہیے، کوئی تو ہو جو ہم سے اچھا ہو. صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ ایک حدیث بیان کی اور تقریر سے فارغ ہو کر کے جب میں اسٹیج سے اترا تو ایک شخص نے مجھے روک کر کہا حضرت اس کا حوالہ کرو. فرماتے میں نے اس کو اس کا اصل حوالہ بتایا اور پھر میں گھر جا کے ساری رات روتا رہا، ساری رات میں رویا. لوگوں نے کہا حضور آپ روئے کیوں؟ تو کہنے لگے میں یہ سوچتا رہا اس شخص نے کیا سمجھا ہے کہ امجد علی نے اسٹیج پر بیٹھ کر جھوٹ بول دیا، اس نے کیا سمجھا ہے کہ میں نے غلط بات کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی غلط بات. وہ دور نہیں تھا کہ جب لوگ اتنا عدم اعتماد کا شکار ہو، عقل کے ہاتھوں اس قدر لوگ استعمال ہونے لگے اور دنیا میں وہ بات صحیح رہ گئی ہے تو میری عقل پہ پورا اترتی، اور جب میری عقل پہ پورا نہیں اترتی وہ غلط ہے. کیا ہر آدمی کی تو ہر بات عقل میں آتی نہیں. وہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کے خلیفہ تھے، تو مجھے ایک شاگرد نے فتویٰ دیا جو حضرت کی رائے سے خلاف کرتا تھا. تو کسی نے کہا حضور یہ فتویٰ دیا آپ کے شاگرد نے، تو ایک خوبصورت جملہ ہے. اگرچہ یہ جو دارالافتاء کے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے جو ادبی لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں خشک باتیں ملتی ہیں، لیکن دارالافتاء کے ایک مفتی کا ایک فکرہ اور فکرے میں کتنا حسن اور جاذبیت. سید صاحب نے خوبصورت بات کی، کہنے لگے ضروری تو نہیں
کہ جو زید کی سمجھ میں آئے وہ بکر کی سمجھ میں بھی آئے، اور یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ جو بکر سمجھ سکے وہ زید بھی جانے۔ ان کی سمجھ میں بات آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں قبول کرنے کو تیار۔ بھائی تو میری سمجھ میں نہیں آتا، کیا وہ درست ہی نہیں ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ محبت، یہ عشق، یہ طریقت، یہ تصوف، یہ سب کچھ ڈھونگ ہے۔ اور میرے بھائی، جس بچی نے ماسٹر کیا ہے تازہ اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی اماں روز شکوہ کرتی ہے کہ بیٹے تو صبح اٹھتی نہیں، جب تو بیاہ کر کے جائے گی تو تیری ساس شکوہ کرے گی کہ تیری اماں نے تیری تربیت ٹھیک نہیں کی، بیٹے سویرے اٹھا کر وقت پہ۔ اور روز بہانہ کرتی ہے لیکن نہیں اٹھتی۔ بہت ساری آوازیں دینے کے بعد جب شکایت کی جاتی ہے کہ بیٹے تو اٹھتی کیوں نہیں، وہ کہتی ہے میں کوشش کرتی ہوں پر مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آتی۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے، اس بچی کی شادی ہوتی ہے، اللہ اسے بیٹا دیتا ہے۔ وہ جو نہیں نہ اٹھتی تھی اور رات کو اپنے بیٹے کی سی کی آواز پہ بھی اٹھ جاتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت دودھ مانگ رہا ہے، پانی طلب کر رہا ہے، اس وقت کیا حاجت ہے؟ بھائی کل تک تو یہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ وہ نوجوان جو سب کو کچل کر اپنی خواہش پوری کرتا ہے، وہ جب 2-3 بچوں کا باپ بنتا ہے تو پھر وہ عید کے دن اپنی وائف سے یہ کہتا ہے کہ پیسے کم ہیں، گھر میں آمدن تھوڑی ہے، تو بچوں کے کپڑے بنا لو، میں پرانوں میں گزارا کر لوں گا۔ تو یہ محبت ہو گئی ہے، یہ اس بیٹی کو اپنے بیٹے سے پیار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ بھائی قرآن پاک نے کہا کہ تو اپنے تعلق کو سمجھ تو صحیح، تیرے نبی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ تیری جان تیرے اتنے قریب نہیں اتنے تیرے محبوب تیرے قریب ہیں۔ ساری زندگی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، ساری زندگی اسی کو استعمال کریں گے۔ وہ رات کب آئے گی کہ جب بیٹے کے لیے نہیں روئیں گے، دولت کے لیے نہیں روئیں گے۔ جب کوئی شخص رات کو روئے گا تو اس کے بچے ماں سے پوچھیں گے کہ ابا کیوں روتے ہیں، کیا بات ہے، کوئی درد ہے، کہیں تکلیف ہے؟ تو ماں کہے گی نہیں بیٹے تمہارے والی بات نہیں، تم سو جاؤ۔ تو بیٹا اصرار کرے گا ماں بتا تو صحیح کیوں روتے ہیں؟ تو ماں کہے گی بیٹا تیرے باپ کو کچھ بھی نہیں ہے، بس اسے مصطفیٰ کریم کا مدینہ یاد آتا۔ وہ رات کب آنے والی، وہ وقت کب آئے کہ جب ہماری گھر والی ہمارے بچے سے کہے گی اسے نہ چھیڑو، آج اس کا وجود یہاں ہے پر اس کی روح گنبد خضرا کا طواف کر رہی ہے، آج اس سے بات نہ کرو، اسے کوئی یاد آیا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا۔ اور بھائی جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ جو دھندا چلا ہے نا گورکھ دھندا، عقل کا، گفتگو کا، کیل و کال کا، وہ جن پر بڑے بڑے محدثین نے کہا کہ اس موضوع پر کف لسان کرو، بات نہیں کرنی، اس پہ بھی فیس بک کے مفتی فتوے دیتے پھرتے، اس پہ بھی میری طرح کے آدمی بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ جس کے ہاتھ مائک آیا وہ سب سے بڑا مبلغ بنا، جس کے ہاتھ قلم آئی وہ سب سے بڑا مصنف ہوا، اور جس سے 2-4 لوگوں نے مسئلہ پوچھا وہ سب سے بڑا محدث میری طرح ہوا، اللہ ماشاء اللہ۔ بھائی محبت آپ کو زندہ رکھے گی، پیار آپ کو جگا دے گا۔ یار ان کیفیات کی طرف کبھی آؤ نا، بڑا پیار کرتی ہے نا اماں، بڑا پیار کرتی ہے، لیکن بیٹے کے ناک سے ریچھ نکلتی ہے یا کبھی وہ کلی کرتا ہے تو اماں بھی جب صاف کرتی ہے تو یوں اس طرف منہ کر کے اس کا ناک پوچھتی ہے اور ٹیشو پیپر دور پھینکتی ہے۔ کبھی بخاری کی وہ حدیث نظر سے نہیں گزری، کبھی وہ رنگ نہیں دیکھا اپنے امت مسلمہ کا۔ عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت روایت کرتے تھے جب ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، اور کہتے تھے یار زمانہ دیکھا ہے اور جس طرح کے اصحاب محمد کا ادب دیکھا ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یار عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور علیہ السلام وضو کر رہے ہیں اور ناک سے ریچھ نکل رہی ہے، تو عام آدمی نہیں، عام دیوانہ نہیں، عام غریب آدمی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا مالدار آدمی، عمر فاروق جیسا زیرک آدمی، عثمان غنی جیسے معاملہ فہم لوگ، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیاسی اور سماجی بصیرت رکھنے والے لوگ
یار میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھے ہیں، لائنوں میں کھڑے بڑے بڑے نواب، سیٹھ اور رئیس میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا وہ اس انتظار میں تھے کہ حضور کے ناک سے ریت نکلے گی تو اپنے چہرے پہ بنے گا۔ یہ والا دین کیا ہمیں کتابوں میں نظر نہیں آتا؟ وہ اس انتظار میں تھے کہ حضور منہ میں پانی ڈال کے کلی کریں گے، تم پانی کے وہ چند قطرے سمیٹ کر اپنے چہرے پہ مل لیں گے۔ اور بھائی جب سے تو خشک نماز پڑھنے لگا ہے تو پھر ظہر اثر مغرب ہو جاتی ہے، فجر سوتے گزر جاتی ہے۔ جب سے تو خشک نماز پڑھنے لگا ہے نا، پھر تو رزق میں برکت کے لیے تو وظیفہ پڑھتا ہے، پر تیرا قرآن پاک سے پیار نہیں رہا۔ جب سے خشک دین اختیار کیا ہے، تیرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ درود و سلام پڑھنا یہ ایک درد تھا، یہ ایک صحابہ میں بھی عقل تھی، اور عقل کا تیسرا نمبر اتنا سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ نوجوان ذرا زیادہ تیسرا نمبر مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صوبے کا گورنر بنایا، بھیجتے وقت مختصر بات کرنا چاہتا۔ کہا فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کی حضور اللہ کا قرآن دیکھوں گا۔ ہم ہوتے تو کہتے اللہ کا بڑا شکر ہے، میں نے 10 سال مدرسے میں گزارے ہیں، اب میں 15 سال سے دنیا میں گھوم رہا ہوں، میں تو فوراً میں بزنس مین آدمی ہوں، اٹھنے بیٹھنے کا آدمی، فیصلہ کرنا کیا مشکل ہے، میں تو 2-4 منٹ میں انسان کو شیشے میں اتار لیتا ہوں، آئینے میں اس کو اپنا کر لیتا ہوں، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل بہت زیرک آدمی تھے، تو حضور نے انہیں گورنر کے لیے منتخب فرمایا نا، کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو اس کی حضور اللہ کا قرآن دیکھوں گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں اس کا جواب نہیں ہوگا، فرمایا اگر اس مقدمے کا جواب تمہیں قرآن سے نہ ملا، تم نہ اخذ کر سکے تو، اور اس کی حضور پھر آپ کا فرمان دیکھے گا، پہلے قرآن پھر رسول اللہ کا فرمان۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دیکھوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں وہاں بھی نہ ملا تو اس کی حضور پھر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے رہنما بنا کے میں اپنے شعور سے اپنی عقل سے فیصلہ کروں گا۔ تو محبوب نے پھر ان کے سینے پہ دست شفقت رکھا، فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد فرمائے۔ اپنی عقل کی بات تیسرے نمبر پہ، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میری کمزور عقل میں نہیں آتی، بہت ساری چیزیں ہیں میری کمزور عقل میں نہیں آتی، تو کیا میں اس کا انکار کر دوں گا؟ جب آپ نے رسول اللہ کی غلامی کر لی، جب محبوب سے محبت کر لی، جب پیار ہو گیا، تو محبت کی تو ایسی چیز ہے جو منوا لیتی ہے۔ صحابہ بڑے سچے لوگ تھے، بخاری میں آپ کو حدیث ملے گی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کا جب موقع تھا تو اس میں شرائط اتنی سخت تھی کہ میری عقل مجھے پریشان کرنے لگی، سخت شرائط، توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات، سخت شرائط۔ جیسا کہ ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکے سے مسلمان مدینے جائے گا تو مدینے والوں پہ ضروری ہوگا اسے واپس بھیجنا، اور اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ برابری کی سطح پر نہیں ہے، لیکن اسی کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا اسی شرط کا بات۔ حضور دیکھ رہے تھے نا نور نبوت سے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب دیکھ رہے تھے، اسی کا فائدہ ہوا۔ جو مسلمان مکے والوں کا ستایا ہوا آتا تھا اسے خبر تھی کہ مدینے میں حضور نے وعدہ کیا مجھے رکھا نہیں جائے گا، اب وہ مکے جا نہیں سکتا تھا، واپس مدینے رہ نہیں سکتا تھا، کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا، تو جہاں بیٹھتا تھا سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا۔ اس شرط کی برکت سے کئی جگہوں پر دین پھیل گیا اور کئی جگہوں پر موقع مل گیا لوگوں کو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس طرح کی شرائط جب طے ہوئی تو چونکہ حضرت عمر میں بڑا اخلاص تھا اور جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا، تو اس اخلاص اور جذبے کی بنیاد پر فرماتے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، ذرا بڑے دھیمے ایک بات کو سمجھیے گا کہ میرے استاد مجھے کہیں، میرے مرشد مجھے کہیں کہ چلو میاں عمرہ کرنے چلے، اور پھر ایئرپورٹ پہ احرام بندھوا کے وہ کہے کہ نہیں جانا چلو واپس چلتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ٹریول ایجنسی والا دھوکہ کر گیا۔ میرا خیال ہے لوگ کہتے ہیں پیر ہی کامل نہیں، ایک کامل ہوتا تو اتنا بھی پتہ نہیں تھا بھائی 1500 کے لگ بھگ صحابہ سے حضور نے کہا کہ چلو عمرہ کرنے چلے، اور جب حدیبیہ میں پہنچے احرام بندھے ہوئے تو کہا کہ اب ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، وہ اس سال جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں تو اگلے سال عمرہ کریں گے۔ 1500 کے قریب لوگوں سے کہا کہ احرام کھول دو۔ امام زرقانی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے اٹھ کر احرام کھولا وہ جناب ابو بکر صدیق ہے،
سب سے پہلے اٹھے تو ایک شخص نے کہا تجھے بڑی جلدی ہے، تو فرمانے لگے جلدی والی کیا بات ہے؟ حضور کے کہنے پر میں نے باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے۔ ہم نے تو نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ حضور کے کہنے پر باندھا تھا تو کھول دیا، اس میں کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا تو میں نے داخل ہوتے ہی عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن سچا ہے، سچا ہے، اسلام سچا ہے، سچا ہے، تو حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس یہ لفظ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر لوگوں کو زیادہ تشریحات کی حاجت نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے، میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا۔ الکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، آپ نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد المعقل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد المعقل الجود والہ۔ ذرا غور فرمائیے گا، میں بس اب بات تھوڑی دیر میں سمیٹ دوں گا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا لیکن اندر خلوص تھا اور کفر کے خلاف لڑنے کا جذبہ تھا، تو میں جناب ابو بکر صدیق کے خیمے میں داخل ہوا۔ میں نے وہی جملے دہرائے، اسی ترتیب سے بات کی۔ میں نے کہا کہ ابو بکر یہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں قربان جاؤں حضرت صدیق اکبر کے جملوں میں بھی فرق نہ آیا۔ فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے جناب صدیق اکبر مسکرائے اور فرمانے لگے حضور نے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ فرماتے میں وہاں سے نکلا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر کو کتنا مضبوط ایمان عطا فرمایا ہے کہ کسی جگہ بھی کوئی وسوسہ، کوئی اندیشہ، کوئی کسی شخص کا پھیلایا ہوا شر ان کے اس ایمان پر، اس محبت رسول پر کہیں بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ بھائیو ہر دوسرا آدمی اٹھ کے سوال کرنے لگا ہے، ہر جگہ ہر موقع پر لوگوں نے ایسی باتیں پھیلا دی ہیں کہ نوجوان سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ابھی سارا کچھ طے ہونا ہی باقی ہے۔ یاد رکھنا جو عمل نہیں کرتے وہ بہانہ کرتے ہیں، جو عمل نہیں کرنا چاہتے وہ دلائل تلاش کرتے ہیں، جو عمل نہیں کرنا چاہتے وہ ڈھونڈتے ہیں کہاں سے گنجائش ملے، اور جنہوں نے عمل کرنا تھا وہ کر گئے۔ یہاں میں یہی کہتا رہا کہ چونکہ میں ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم اگر سویا بھی رہے، عشاء پڑھ کے اور فجر تک سوتا رہے، اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے تو پھر بھی درجہ عالم کا زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ حدیث تو حضور غوث پاک کو بھی آتی تھی، ان سے بڑا عالم کون تھا؟ لیکن میرے بھائی وہ عشاء پڑھ کے مصلے پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک بیٹھے ہی رہتے تھے، انہیں بھی خبر تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ میں سارا دن کا کام کرتا ہوں تو یہ بھی تو نفلی معاملہ ہے، لیکن ان لوگوں نے عمل کیا، اب ہاس میں نہیں الجھے، وہ زیادہ وسوسوں اور اندیشوں کی طرف نہیں بڑھے۔ اگر آپ کی تھوڑی توجہ مجھے اور درکار ہو تو ایک بات اور، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نا باندھ رکھا تھا ان کے والد نے اور ان کے بھائی نے، زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، بندھے ہوئے تھے گھر میں۔ حدیبیہ کے موقع پر جب پتہ چلا نا انہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک آ گئے، گھر میں باندھ کے رکھا ہوا ہے، پیروں میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، ان کو باندھ کے رکھا ہے۔ صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ انہیں جب خبر آئی تو جانے بیچاروں نے کس طرح کھڑکی توڑی، کس طرح یہ وہاں سے مکہ مکرمہ سے چھپ چھپا کے نکلے، بندھی ہوئی زنجیروں کے ساتھ یہ آئے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب یہ حدیبیہ میں پہنچے کیونکہ پاؤں میں زنجیریں تھیں تو جب یہ چلتے تھے تو ان کے پیروں سے خون نکلتا تھا،
تو جہاں جہاں سے یہ آ رہے تھے خون کی لکیریں بنتی چلی آ رہی تھیں. فرماتے ہیں وہ آ کے کھڑے ہوئے. حدیبیہ کی شرائط لکھی گئی تھی، ابھی دستخط ہونا باقی تھے. وہ آ کے کھڑے ہوئے اور اس درد کے ساتھ روئے کہ جو بڑے بڑے سخت لوگ تھے وہ بھی رو پڑے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. حضور یہ دیکھیے میرے بندے ہوئے ہاتھوں پہ میرا باپ ڈنڈے برساتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام مجھے مارا جاتا ہے. حضور کھانا بھی وقت پہ نہیں دیتے، کلمہ پڑھنے کی پاداش میں بڑے ظلم سہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، حضور ان کے قریب گئے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پوچھے. شعر پنجابی کا ہے لیکن چونکہ ذوق ہے اب سامنے آ گیا ہے تو پڑھ دیتا ہوں. کسی درویش نے کہا تھا ایک باری میری اکھیاں چو اونا نے اتھرو پونجے سن ان تے چسکا پہ گیا رونے کا تے ہر ویلے آہو زاری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود آنسو پوچھے. ابھی حضور تسلی دے ہی رہے تھے کہ ان کا والد دوڑ کے آیا اور کہنے لگا آپ نہیں لے جا سکتے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ مکے سے کسی کو نہیں لے جائیں گے. کتنا مشکل ہے، عقل کتنے پیچ و تاب کھاتی ہے، کس قدر زیادہ دور نکل جاتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ ہماری خواہش کی حضور اشارہ کرے، ان کے آنسو، ان کا درد، ان کا خون دیکھ کے ہماری خواہش تھی کہ حضور اشارہ کرے تو کاٹ ڈالے ہم ان سب کفار کو. لیکن جب کہا نا کہ حضور چھوڑ کے نہ جائیے گا، ادھر سے قریش نے کہا کہ آپ نے وعدہ کر لیا، تو محبوب نے انہیں تھپکی دی. اور کیا خوبصورت اور میٹھے لفظ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تیرا تھوڑا سا امتحان باقی ہے، ابھی تو نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے. ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا ہی شاندار. وہ کہتے ہیں جب ان کو کہا نا تھوڑا امتحان باقی ہے تو فوراً انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے. ان کے والد نے گریبان سے پکڑ کے کھینچا اور معاذ اللہ کہنے لگا ان کے لیے تو جانا چاہ رہا تھا، ان کے ساتھ تو تجھے لے کے نہیں جا رہے. کہتے بڑے اطمینان سے، بڑے حوصلے سے. یہ 100 سال پہلے فاضل بریلوی نے صدا دی تھی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ محبت جب ہو جاتی ہے تو انسان بہت ساری آزمائشوں سے، بس و اندیشوں سے بچتا ہے. جان چھوٹی رہتی ہے، لوگ تو مست ہو کے ایک کٹیا میں بھی پھر ساری زندگی گزار دیتے ہیں. جب کہا نا کہ تم نہیں جا سکتے، حضور نے تسلی دے دی. اور والد کہنے لگے ان کے لیے یہ کہہ رہا تھا. حضرت ابو جندل اٹھے، آنسو پوچھے اور کہنے لگے ابا اب ایسی زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، تو زیادہ باتیں نہ کر. تو کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا یہ میری زنجیریں کھول دو، پیر کی بھی کھول دو، ہاتھ کی بھی کھول دو میری زنجیریں. اور اب تمہیں زنجیر باندھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے. اس لیے کہ اب میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں. اور جب تک رسول اللہ کا دوسرا حکم نہیں آئے گا میں بنا رہوں گا، جب تک مجھے دوسرا پیغام نہیں ملے گا میں قیدی ہوں. او میری ملت کے جوان، یہ جو میں رات کہہ رہا تھا کہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اداکاری ہوتی ہے. تو اداکاری لمبی نہیں چلتی، انسان تھک جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ خود اپنا مجرم ہوتا ہے. اداکاری لمبی نہیں چلتی. اخلاق، محبت، یہ نارمل زندگی ہوتی ہے، نارمل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزم میں اور ہوتے ہیں اور تنہائی میں اور ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے مجرم بن جاتے ہیں، بیچارے مشکل کا شکار ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب سے محبت کریں، اور محبت اس طرح نہ کریں کہ جب میں محفل میں آیا تو پھر تو میں نے کھل کے تعریف کری، اور جب میں تنہائی میں گیا تو پھر میری زبان پر کبھی نعت کا جملہ نہ آیا. پھر میں نے کبھی نہ سوچا، کبھی اپنی چادر اپنے سر پر اوڑھ کر تنہائی میں بیٹھ کر وضو کر کے خوشبو لگا کے میں نے کبھی نہ سوچا کہ آج 313 بار درود و سلام پڑھ دوں. کبھی نہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں خود جاؤں کسی شخص کے پاس جو اچھی نعت پڑھتا ہے اور اس سے کہوں یار میرے محبوب کا ذکر چھیڑ دے، کوئی 2 باتیں مجھے سنا دے. بھائیو، یہ درد، یہ ذوق، یہ شوق، یہ ہماری تعمیر کرے گا. محبت والے لوگ سمتے رہے، محبت والے لوگ ادب میں رہے، محبت والے لوگ مصلح پہ رہے، محبت والے لوگوں کے سینوں کے ساتھ ہمیشہ قرآن مجید کا صحیفہ لگا رہا، محبت والے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو رہے. محبت والے لوگوں نے بہت زیادہ اڑنا تو پسند نہ کیا، لیکن وہ جہاں رہے وہ باوفا رہے، وہ خلوص والے رہے. زندگی اگرچہ ان کی محدود دائروں کے اندر رہی لیکن بڑے مطمئن رہے، بڑے پرخلوص رہے، بڑے وفادار رہے. جان ہے عشق مصطفیٰ
روز حضور کرے خدا وہ بھائی جس کو ہو درد کا مزہ پھر وہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اس دنیا کے وسوسوں سے، اندیشوں سے، شرارتوں سے جو بچنا چاہے وہ اپنے آپ کو سمیٹے۔ تقوی کی تاریخ بھی سمٹ جانا ہے، وہ اپنے آپ کو سمیٹے، کسی کونے میں بیٹھے کھل کے درود و سلام پڑھے، محبوب سے تنہائی میں بھی کبھی بات کرے۔ لیکن نا ساری زندگی ہم نے دلائل دیے اور سنے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، بتا جو تجھے ہر وقت دیکھتے ہیں، تو نے کبھی مخاطب کر کے اکیلے میں بیٹھ کے اس محبوب کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا؟ کہاں گئے وہ درویش جو کہتے تھے کہ اس رات تو میں اپنے آپ کو مومن ہی نہیں جانتا، اس رات مجھے میرے رسول کا دیدار نصیب نہیں ہوتا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اس درد اور اس ذوق کے ساتھ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حدیث لکھنے میں، جب کبھی مجھے کوئی پریشانی ہوئی تو میں نے اسی وقت مصلی بچھایا، اسی وقت درود و سلام پڑھا، اور میرے کریم رسول نے خود اسی وقت مجھ پر مہربانی فرمائی اور اسی وقت میری رہنمائی فرمائی۔ اپنے درد کی اس قیمتی متاع کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اتنا دور تشکیق ہم سے وہ متاع خاک چھین رہا ہے۔ اقبال کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، یہاں دوران گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر بات